سامعین حاضرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہاں الحمدللہ وکفا سلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بفضلک بسم اللہ الرحمن الرحیم قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی انما الہکم الہ واحد۔ آمنت باللہ صدق اللہ المولان العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الامی المکین المتین المبین الرؤوف الرحیم الکریم۔ خطبہ مسنونہ کے بعد جس آیہ مبارکہ کو میں نے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، آیت مبارکہ کی روشنی میں کچھ باتیں آپ لوگوں تک پہنچانے سے پہلے آئیے آپ اور ہم سب مل کر سب سے پہلے تاجدار مدینہ راحت قلب و سینہ معطر پسینہ فیض گنجینہ باعث نزول سکینہ نبی الانبیاء رسولوں کے پیشوا ہادی السبل ختم الرسل مولائی کل احمد مجتبی محمد عربی روح فدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود پاک کے نذرانے عقیدت پیش کریں۔ پڑھیں بابازن اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم منبع العلم والحلم والحکم وآلہ الکرام وابنہ الکریم بارک وسلم صلو علیہ صلاة و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ کلام الامام امام الکلام سرکار اعلیٰ حضرت عظیم البرکت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علی رحمت و رضوان کی لکھ پہ کلام کے 2-3 شعر آپ کے سماعتوں کے حوالے کر رہا ہوں۔ توجہ کا طالب ہوں، توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیں اور ہو سکے تو میرے ساتھ مل کر پڑھنے کی کوشش کریں۔ صلی علی حبیبنا صلی علی محمد صلی علی کریمنا صلی علی محمد۔ پڑھیے مل کے میرے ساتھ، صلی علی حبیبنا صلی علی محمد صلی علی کریمنا صلی علی عرش کی عقل دنگ ہے، عرش کی عقل دنگ ہے، چرخ میں آسمان ہے، عرش کی عقل دنگ ہے، چرخ میں آسمان ہے، ہر جانے مراد جانے مراد رب کی در ہائے تیرا مکان ہے۔ پڑھیے صلی علی حبیبنا صلی علی صلی علی کریمنا صلی علی اور عرش پہ تازہ چھیڑ چھار، عرش پہ تازہ چھیڑ چھار، فرش پہ طرفہ
عرش پہ تازہ چھیڑ چھاڑ فرش پہ طرفہ دھوم دھام ارے کان جدھر لگائیے تیری داستان ہے پڑھیے صلی علی صلی علی اس کو کم کیجئے اس کو ایکو دیجئے اس کو کم کیجئے صلی علی حبیبنا صلی علی محمد صلی علی کریمنا صلی علی اور وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا ارے وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو جان ہے وہ جہانی کی جان ہے تو جہان ہے پڑھیے صلی علی حبیبنا صلی علی محمد صلی علی کریمنا صلی علی محمد اور خوف نہ رکھ رضا ذرا خوف نہ رکھ رضا ذرا تو ہے عبد مصطفیٰ خوف نہ رکھ رضا ذرا تو ہے عبد مصطفیٰ تیرے لیے امان ہے تیرے لیے امان ہے پڑھیے صلی علی حبیبنا صلی علی محمد صلی علی کریمنا صلی علی محمد درود پاک پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم منبع العلم والحلم والحکم والہ الکرام وابنہ الکریم بارک وسلم صلی علیہ صلاة و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرات محترم قرآن مجید کی جس آیت مبارکہ کو میں نے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے اللہ تبارک و تعالی مجھے اس آیت مبارکہ کے تحت حق کہنے آپ حضرات کو حق سننے اور ہم تمام کو حق پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے محترم سامعین آج کا جو موضوع ہے وہ بہت ہی کمپلیکیٹڈ بہت ہی کڑک جس کو کہا جائے بہت ہی زیادہ سمجھنے والا دلوں میں اتارنے والا موضوع ہے کہ آدمی جب اس موضوع پہ گفتگو کرتا ہے تو وہ بھی اپنی زبان کو سنبھال کر کرتا ہے اور جو سننے والا ہوتا ہے اسے بھی چاہیے کہ بالکل دل سے سنے تاکہ کوئی ایسی بات ادھر ادھر دھیان توجہ دینے کے بنا پر ذہن میں بیٹھ نہ جائے جس سے گمراہیت کے راستے پہ چلا جائے. اس لیے میری گزارش ہے آپ لوگوں سے کہ آپ لوگ توجہ کے ساتھ بالکل ایک دم سائلنٹلی وائلنٹ ہو کر نہیں بلکہ سائلنٹ ہو کر سنیں. انشاءاللہ جب آپ سائلنٹ ہو کر سنیں گے
اب سائلنٹ سے مراد یہ نہیں کہ بالکل خاموش ہو جائے، سائلنٹ سے مراد یہاں پر یہ ہے کہ دل کی گہرائی سے سنیں اور جہاں اچھا لگے وہاں سبحان اللہ کہیں، بے جا ادھر ادھر کے باتوں میں دماغ کو نہ دوڑائیں۔ اگر آپ لوگ دھیان سے سنیں گے انشاءاللہ تو بہت بڑا عقدہ حل بھی ہو جائے گا انشاءاللہ، اور آپ دوسروں کو جواب دینے کے قابل بن جائیں گے انشاءاللہ۔ اس میں ایکو تھوڑی کم کیجیے، شاید زیادہ مار رہا شاید نا، ہلکی سی ایکو ہلکا سا زیادہ، حالانکہ مزہ آ رہا اچھا ہے ماشاءاللہ، ہلکا سا، ہاں بس تھوڑا سا بڑھائیے تھوڑا سا، ہاں بس۔ تو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے قل انما انا بشر مثلکم یوحا الیہ۔ یہ ایسا موضوع ہے جس پر کئی سالوں سے بحثیں چل رہی ہے، آپ لوگ بارہا علماء کرام سنتے آئے ہیں، کوئی کہتا ہے بشر ہے، کوئی کہتا ہے نور ہے نا۔ آج میں نبی کی نورانیت پر گفتگو نہیں کروں گا، اس لیے کہ آپ لوگ سنتے آ رہے ہیں، میں پچھلے سال بھی 2-3 جمعہ نبی کے نور کے تعلق سے گفتگو کر چکا ہوں خواجہ مسجد میں۔ آج میں نبی کے بشریت کے تعلق سے گفتگو کروں گا تاکہ ہم کو اور آپ کو معلوم چلے کہ نبی کی بشریت ہے کیا، ٹھیک ہے نا؟ سنیں گے آپ لوگ انشاءاللہ دل سے۔ بشر کہتے ہیں انسان کو، کسے کہتے ہیں؟ انسان کو کہتے ہیں۔ تو نبی کو تو ہم انسان مانتے ہیں نا، مانتے کہ نہیں مانتے ہیں؟ نبی کو انسان مانتے ہیں نا؟ کوئی جن نبی ہوا ہے کیا؟ نہیں ہوا ہے نا، انسان ہی نبی ہے، انسان ہی نبی ہے۔ تو نبی کو ہم انسان تو مانتے، بشر تو مانتے ہیں، نبی کو ہم بشر تو مانتے ہیں۔ یہ کہتے ہیں کہ نہیں مانتے، ہم نے کہا نہیں ہم مانتے ہیں، بلکہ ہم تو یہ کہتے ہیں جو نبی کو بشر نہ مانے وہ کافر ہے، جو نبی کو بشر نہ مانے، انسان نہ مانے، وہ کافر ہے۔ تو پھر یہ کہتے کہ پھر جھگڑا کیا ہے؟ جب بشر ہم مانتے ہیں نبی کو تو پھر جھگڑا کیا ہے؟ میں نے کہا جھگڑا یہ ہے کہ نبی کو بشر تو ہم مانتے ہیں لیکن اپنی طرح بشر نہیں مانتے، انسان تو مانتے ہیں لیکن اپنی طرح نہیں مانتے۔ وہ نبی کو بشر مانتے ہیں اپنی طرح، انسان سمجھتے ہیں اپنی طرح۔ ہم نبی کو انسان تو سمجھتے ہیں لیکن اپنی طرح نہیں سمجھتے۔ وہ بشر تو ہیں مگر خیر البشر ہیں، وہ بشر تو ہیں، انسان تو ہیں مگر انسانیت کی معراج جہاں پر دم توڑ دے وہاں سے نبی کی عظمتوں کا مقام شروع ہوتا ہے۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ جھگڑا جو ہے نبی کے بشریت کا جھگڑا نہیں ہے، ہم تو نبی کو بشر مانتے ہیں، ارے نبی کی بشریت تو قرآن سے ثابت ہے، نبی کی بشریت، نبی کا انسان ہونا یہ قرآن ثابت ہے۔ اللہ فرماتا ہے قل انما انا بشر مثلکم، میرے محبوب آپ کہہ دیجئے کہ میں بشر ہوں، آپ کہہ دیجئے کہ میں تمہاری بشر ہوں، مطلب جیسے تم بشر ہو میں بھی بشر ہوں، تم انسان ہو میں بھی انسان ہوں۔ تو نبی کی بشریت کا ہمیں انکار نہیں ہے، نبی کی بشریت کا میں نے پہلے کہا کہ بالکل دھیان سے سنیں آج کی تقریر، کیونکہ میں بہت گہرائی اور گہرائی سے باتیں کرنا چاہتا ہوں تاکہ کل کو کوئی ملا اگر آپ سے سوال کرے تو آپ ملا کو جواب دینے کے لائق بن جائیں۔ ہم نبی کو بشر تو مانتے ہیں، ہمیں اس سے انکار نہیں ہے، جو نبی کو بشر نہ مانے وہ کافر ہے، مگر ہم نبی کو بشر اپنی جیسا نہیں مانتے،
اپنی طرح نہیں مانتے، اس لیے کہ جو نبی کو بشر نہ مانے وہ کافر ہے، اور جو نبی کو اپنی طرح بشر مانے وہ بھی گمراہ مردود ہے، وہ بھی گمراہ مردود ہے۔ اب آپ کہیں مولانا پھر کیسے ماننی چاہیے بشر؟ پھر بشر کیسے ماننی چاہیے؟ میں نے کہا کہ دنیا میں ہر چیز ایک جیسی نہیں ہے، ہر چیز۔ انبیاء دنیا میں 1,24,000 کم و بیش آئے نا؟ نبی دنیا میں آئے کہ نہیں آئے؟ 1,24,000 کم و بیش دنیا میں آئے، جتنے بھی آئے اللہ کو معلوم ہے۔ 1,24,000 کم و بیش، ہم کہتے ہیں کم بھی زیادہ جو بھی ہے وہ اللہ کی گنتی میں ہے، اللہ کو پتا ہے۔ 1,24,000 کم و بیش کیا آئے؟ نبی آئے، مگر قرآن کہتا ہے تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ، تیسرا پارہ شروع ہی یہیں سے ہوتا ہے، تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ۔ اللہ نے فرمایا کہ کچھ ایسے رسول ہیں کہ ہم نے بعض رسولوں کو بعض رسولوں پر فضیلت دی ہے، سبحان اللہ۔ انبیاء سب ہیں، نبی سب اللہ کے بھیجے ہیں، سب کا کام ایک ہی ہے، تبلیغ کرنا، دین کی دعوت دینا، اللہ کا پیغام پہنچانا۔ جو اللہ نے قرآن، جو کتاب اس پر نازل کیا ہے، اس کتاب کو لوگوں تک پہنچانا، اللہ کے احکام کو پہنچانا۔ ہر نبی کو اللہ نے مبعوث کیا ہے، دنیا میں بھیجا ہے، مگر رب کہتا ہے میں نے ایک نبی کو دوسرے نبی پر فضیلت دی ہے۔ تو نبی تو برابر ہیں، نبی تو برابر ہیں، مگر اللہ نے بعض نبی کو بعض نبی پر فضیلت دے کر کے بتایا ہے۔ نبوت کے اعتبار سے سب ایک جیسے ہیں، مگر میں نے کسی کو اونچا مقام عطا کیا ہے، اونچا درجہ عطا کیا ہے، کسی کو اس سے بھی اونچا درجہ عطا کیا ہے۔ آپ اس کو یوں سمجھ لیں، آج کیا ہے؟ بدھ ہے، کل جمعرات ہے، پرسوں جمعہ ہے نا؟ آج بھی دن ہے، کل بھی دن ہے، پرسوں بھی دن ہے۔ آج بھی سورج نکلا تھا، کل بھی نکلے گا، اللہ نے چاہا تو پرسوں بھی نکلے گا۔ آج بھی رات ہوئی ہے، کل بھی رات ہوں گی، پرسوں بھی رات ہوں گی، ہے نا؟ آج بھی سورج نکلا تھا، کل بھی نکلا تھا، پرسوں بھی نکلا تھا، آج بھی نکلا تھا، کل بھی نکلے گا، پرسوں بھی نکلے گا۔ تو دن تو سارے اللہ کے ہیں، دن سارے اللہ کے ہیں، مگر جمعہ کے تعلق سے میرے آقا نے فرمایا کہ جمعہ کا دن تمام دنوں کا سردار ہے، کہ اللہ نے جمعہ کے دن کو اور دنوں میں فضیلت بخشی ہے، سبحان اللہ۔ تو دن تو سارے برابر ہیں، جیسے آج سورج نکلا تھا کل بھی نکلے گا، جمعہ کو بھی نکلے گا، مگر دن بھی اللہ نے ایک دن کو دوسرے دنوں پر فضل بخشی ہے۔ انسان تو سب ہیں، انسان تو سب ہیں بشریت کے اعتبار سے، مگر بشر میں بھی فرق ہے، سبحان اللہ۔ بشر میں بھی رہنے دو، چھوڑ دو، بیٹھ دو، یہ روز کا ہے۔ بشر میں بھی فرق ہے۔ دیکھیں اللہ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ اللہ فرماتا ہے کہ ایک درجہ صالحین کا، نیک لوگوں کا، اس سے اونچا درجہ شہیدوں کا، اس سے اونچا درجہ صدیقین کا، اس سے اونچا درجہ نبیین کا۔ انسان تو سب ہے نا، ولی بھی انسان ہے، شہید بھی انسان ہے، صدیق بھی انسان ہے، نبی بھی انسان ہے، مگر اللہ نے سب کے اندر درجہ بندی فرمائی ہے، ایک کو ایک پر فضیلت بخشی ہے۔ تو اب یہ جو کہتے نبی ہماری طرح، میں نے کہا نبی بشر تو ہے، اور یہ ہماری طرح کیوں کہہ رہا ہے؟ کیونکہ دیکھ رہا ہے کہ نبی بھی چل رہے ہیں، ہم بھی چل رہے ہیں، نبی بھی کھا رہے ہیں، ہم بھی کھا رہے ہیں، نبی بھی پی رہے ہیں، ہم بھی پی رہے ہیں، نبی بھی پہن رہے ہیں، ہم بھی پی رہے ہیں، ہم بھی پہن رہے ہیں۔ تو سب کے تعلق سے کہتے ہیں کہ وہ بھی چل رہے تھے، ہم بھی چل رہے ہیں، کھا رہے تھے، ہم بھی کھا رہے، پی رہے تھے، ہم بھی پی رہے، انہوں نے شادی کی، ہم بھی شادی کیے، تو ہماری طرح۔ میں نے کہا کہ اولیاء بھی کھا رہے تھے، انبیاء بھی کھا رہے، شہداء بھی کھا رہے، صدیق بھی کھا رہے، آپ بھی کھا رہے، ہم بھی کھا رہے، سب کا کھانا پینا، چلنا اٹھنا بیٹھنا سب ایک جیسا ہے، مگر قرآن کہتا نہیں، صدیق کا مقام اونچا ہے، اس سے اونچا مقام نبی کا ہے، اس سے نیچا مقام شہداء کا ہے، اس سے نیچا مقام صالحین کا ہے، اس سے نیچا مقام عام بندوں کا ہے۔
تو پتہ یہ چلا کہ بشر تو ہیں انبیاء، نبی بشر تو ہیں، مگر وہ خیر البشر ہیں، سبحان اللہ، انسان تو ہیں، ہمیں بشریت سے انکار نہیں ہے، ہمیں انکار یہ ہے کہ تم کہتے ہو نبی ہماری طرح بشر ہے، اس سے ہمیں انکار ہے۔ میں بڑی گہرائی کے ساتھ، بالکل سنجیدگی کے ساتھ ایک ایک چیز آپ کے ذہن میں اتارنا چاہتا ہوں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا سورہ حجرات میں، فرمایا یا ایھا الناس اتقوا، یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل، یا ایھا الناس خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ اللہ فرماتا ہے اے لوگو ہم نے تمہیں پیدا کیا ایک مرد ایک عورت سے۔ اللہ فرماتا ہے اے لوگو ہم نے تمہیں پیدا کیا ایک مرد ایک عورت سے۔ مرد سے مراد حضرت آدم علیہ السلام، عورت سے مراد حضرت حوا رضی اللہ تعالیٰ۔ ایک مرد ایک عورت سے اے لوگو ہم نے تمہیں پیدا کیا، وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلًا، اور ہم نے تمہیں مختلف قوموں میں تقسیم کر دیا اور مختلف قبیلوں میں تقسیم کر دیا۔ جیسے کہ قوم ہندی قوم ہے، ہندوستانی قوم ہے، عربی قوم ہے، عراقی قوم ہے نا، ایرانی قوم ہے، الگ الگ قوموں میں اللہ نے تقسیم کر دیا۔ پھر قبائلوں میں تقسیم کر دیا، الگ الگ قبیلے، یہ الگ قبیلہ ہے، کوئی شیخ ہے، کوئی خان ہے، کوئی پٹھان ہے، کوئی سید ہے، کوئی مرزا ہے، الگ الگ قبیلوں میں تقسیم کر دیا۔ کیوں کیا؟ لِتَعَارَفُوا، تاکہ تمہیں ایک دوسرے کی آئیڈینٹیفائی ہو جائے، پہچان ہو جائے، تاکہ تمہیں ایک دوسرے کی پہچان ہو جائے۔ آج آپ لوگوں کو تقریر کا مزہ نہیں آ رہا ہے کیونکہ میں بہت دور سے لانے بات لاؤں گا انشاءاللہ، بھی بہت دور سے کھینچ کر لا رہا ہوں تاکہ ایک ایک چیز ذہن میں بیٹھ جائے، ٹھیک ہے نا بھائی؟ کچھ پانے کے لیے کچھ کھونا پڑتا ہے نا۔ ابھی بات ڈائریکٹ میں سمجھا دوں گا تو آپ سمجھ تو جائیں گے، لیکن ذہن میں آپ کے رہے گی نہیں بہت دیر تک۔ لیکن میں جس طریقے سے لانا چاہتا ہوں وہ بہت دنوں تک آپ کے ذہن میں رہے گی انشاءاللہ۔ تو جو قبیلے بنائے گئے کس لیے بنائے گئے؟ تاکہ ایک دوسرے کی پہچان ہو جائے، آئیڈینٹیفائی ہو جائے۔ کوئی پوچھے کہاں کے ہو، کس قبیلے کو، تو ہم خان ہیں۔ کہاں سے ہو؟ فلاں جگہ سے، تو پتہ لگا کہ یہ عراقی ہے، یہ افغانی ہے، یہ ہندی ہے، یہ خان ہے، یہ سید ہے، یہ پٹھان ہے، یہ مرزا ہے نا۔ بیٹھو، تو سارا کچھ معلوم ہو جائے۔ تو قرآن اللہ تعارفوا، تاکہ تمہیں ایک دوسرے کی پہچان ہو جائے۔ اتنا سارا کچھ کہنے کے بعد اب اللہ کہہ رہا ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اے لوگوں سنو، اللہ کے یہاں عزت والا وہ ہے جو تقوی میں اعلیٰ ہے، سبحان اللہ۔ اللہ نے پیدا کیا ایک مرد سے ایک عورت سے، پھر قوموں میں تقسیم کیا، پھر قبیلوں میں بانٹ دیا پہچان کے لیے۔ اب کہا تم پہچان کے لیے قبیلوں میں قوموں میں تقسیم تو کر دیا گیا ہو، لیکن میری بارگاہ میں جو سب سے زیادہ عزت والا ہے وہی ہے جس کے اندر تقوی سب سے زیادہ ہے، جس کے اندر تقوی سب سے زیادہ ہے۔ اب مجھے بتائیں سینے پر ہاتھ رکھ کر کے نبی سے زیادہ تقوی شعار پوری دنیا میں کوئی ہو سکتا ہے؟ ذرا زور سے۔ ہمارے دل کے خوف میں، اللہ کا خوف میں، اور نبی کے دل میں اللہ کے خوف میں فرق ہے کہ نہیں ہے؟ ہاں، ہماری اللہ سے محبت میں اور نبی کے اللہ سے محبت میں فرق ہے کہ نہیں ہے؟ ہماری نمازوں میں نبی کی نمازوں میں فرق ہے کہ نہیں ہے؟ ہمارے ذکر میں نبی کے ذکر میں فرق ہے کہ نہیں ہے؟ پوری دنیا میں سب سے زیادہ تقوی والا اگر کوئی ہے تو اللہ کا نبی ہے، اور قرآن کہتا ہے، اللہ فرماتا ہے میری بارگاہ میں سب سے زیادہ مکرم، سب سے زیادہ عزت والا، سب سے زیادہ مرتبے والا، سب سے زیادہ عزت والا وہی ہے جو تقوی میں سب سے اعلیٰ، سب سے بالا ہے، جو تقوی میں سب سے اعلیٰ ہے۔ اچھا،
تقوی کہتے کسے ہیں؟ تقوی کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ کہیں گے حضرت نماز پڑھنے کا نام تقوی ہے. میں تقوی کے ڈیفینیشن اس لیے کر رہا ہوں، آج ہمارا موضوع ہے نہیں، کہہ رہا ہوں اس لیے تاکہ ان کو سبق مل جائے. وہ جو کہتے ہیں ہم تو نماز پڑھتے ہیں، نماز ہم تقوی والے لوگ ہیں، ہے نا، کہتے نا. تو اب قرآن کا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے نزدیک عزت والا وہ ہے جو تقوی والا ہے. تو کل کو کوئی ملا کہہ دے گا ہم بھی تو نماز پڑھتے ہیں، ہم تقوی والا ہے نا، کہہ سکتا ہے نا کل کوئی، تو ہم نبی کے برابر ہے معاذ اللہ. میں نے کہا نادان سن، تقوی کہتے کسے ہیں؟ کہیں گے نماز پڑھنے کا نام تقوی ہے. میں نے کہا نا، نماز پڑھنے کا نام تقوی ہے؟ کہا نہیں. کیسی بات ہے کہ نماز پڑھنے کا نام تقوی ہے؟ نہیں ہے. میں نے کہا بالکل نہیں ہے. میرے آقا فرماتے اپنے صحابہ سے، سنیں توجہ در، میرے آقا فرماتے ہیں کن سے؟ اپنے صحابہ سے، اے میرے صحابہ تم اس قدر نماز پڑھو کہ نماز پڑھتے پڑھتے تمہاری پیٹھ سے کبڑی نکل جائے. جس طریقے سے اونٹ کے اوپر کبڑی ہوتی ہے نا، اونچا سا اونچی ایک جگہ ہوتی ہے نا، سرکار اس طریقے سے نماز پڑھ پڑھ کے تمہاری پیٹھ سے کبڑی نکل آئے، مگر تم تقوی کی دولت کو نہیں پا سکتے. نماز پڑھ کے پیٹھ سے کبڑی نکل آئے مگر تقوی نہیں پا سکتے. تو پتہ یہ چلا کہ نماز پڑھنے کا نام تقوی، ذرا زور سے بولے نا، پیچھے والے بولے نا، نماز پڑھنے کا نام تقوی. ہاں، نماز کے ذریعے سے تقوی حاصل ہوتا ہے. نماز کے ذریعے سے انسان کا دل رب کی طرف مائل ہوتا ہے تو دھیرے 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 تقوی کی دولت اس کے اندر آتی ہے. لیکن نماز پڑھنے کا نام تقوی نہیں ہے. حج کرنے کا نام، زکات دینے کا نام، صدقہ کرنے کا نام تقوی نہیں ہے. تقوی کہتے کسے ہیں؟ تقوی ہے کیا؟ ایک آدمی نماز پڑھ رہا ہے، ہو سکتا ہے گھر میں نماز نہ پڑھتا ہو، آپ کو دکھاوے کہ نماز پڑھتا ہو، تو تقوی ہے؟ اس کو تقوی کہیں گے؟ ہاں، تقوی ایک آدمی حج کر کے آیا، آنے کے بعد پھر سے گناہ ملوث ہو گیا، اس کو تقوی کہیں گے؟ ایک آدمی روزہ رکھ رہا ہے دنیا والوں کو بتانے کے لیے کہ کوئی کل کو یہ نہ کہہ دے کہ روزہ رکھتا ہے نہیں ہے، تو دنیا والوں کو بتانے روزہ رکھ لے، ایک مثال کے طور پر بول رہا ہوں میں، تو کیا اس کو تقوی کہیں گے؟ انسان باہر صوفی بن کر گھومتا ہے، گھر میں جا کر کے بیوی کے ساتھ جھگڑا کرتا ہے، گھر میں مارتا پیٹتا ہے، گھر میں برا حال ہے اس کا، اسے تقوی والا کہیں گے؟ تقوی کہتے ہیں کسے؟ فرماتے تقوی اس چیز کا نام ہے اگر ہزاروں کے بیچ میں ہو تو بھی دل میں خدا کا خوف ہو، اور تنہا ہو تو بھی دل میں خدا کا خوف ہو. اس چیز کا نام تقوی ہے. سبحان اللہ. اس چیز کا نام، ذرا زور سے بولے نا، اس چیز کا نام تقوی ہے. یہ تقوی آتے آتے ان کو لقوہ لگ جائے گا. ہاں، یہ تقوی آتے آتے لقوہ لگ جائیں گے. لقوہ، ہاں، میاں مٹھو کہہ دینا آسان ہے، کرنا بڑا مشکل ہے نا. زبان سے کہہ دیے. شاعر کہتا ہے خود کو پابند شریعت کیجئے، دوسروں کو پھر نصیحت کیجئے. ہاں، کہہ دینا بڑا آسان ہے. آدمی گھر میں کچھ اور رہتا ہے، باہر کچھ اور رہتا ہے کہ نہیں ہے؟ اس لیے میرے آقا نے فرمایا سبحان اللہ. کیا فرماتے؟ سبحان اللہ. سرکار فرماتے کسی کے کیریکٹر کو جاننا ہے تو گھر والوں سے پوچھو، اس لیے کہ بیوی کے سامنے ظاہر و باطن دونوں ایک سا نظر آتے ہیں. ہاں، اگر جس کے گھر والے بیوی کہہ دے یہ اچھا ہے تو سمجھ جانا کہ وہ اچھا ہے. ہاں، وہ تو باہر میں بھی سوئی بن کے گھومتا ہوں، گھر میں میرا کیا حال ہے وہ میری بیوی جانتی ہے. گھر میں میرا حال کیا ہے وہ میری بیوی کو پتا ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے تقوی کہتے ہیں ہزاروں میں رہے تو بھی دل میں خدا کا خوف ہو، گناہ سے بچے، تنہا رہے تو بھی گناہ سے بچے. یہ نہیں کہ ہزاروں کے بیچ میں ہے تو داڑھی ٹوپی لگا کر کے صوفی بن کے گھوم رہا ہے اور اکیلا ہے تمہارے ویڈیوز گندے گندے فوٹو دیکھ رہا ہے. ہاں، اس کا نام تقوی نہیں ہے. تقوی یہ ہے ہر لمحہ دل میں خدا کا خوف رچا اور بسا رہے، خوف الہی سے دل لرزتا رہے، اس چیز کو تقوی کہتے ہیں. اور یہ حال، یہ چیزیں پوری کائنات میں نبی سے زیادہ آپ کو کسی کے اندر موجود آپ کو مل ہی نہیں سکتی ہے. تو پتہ چلا کہ سب سے تقوی والے کون ہیں؟
کون ہے؟ کون ہے؟ تو جو سب سے زیادہ تقوی والے ہیں وہ اللہ کی بارگاہ میں سب سے زیادہ عزت والے ہیں. ٹھیک ہے. ایک چیز قرآن نے تو کہا محبوب آپ کہہ دو کہ میں تمہاری مثل بشر ہوں، مگر پورے قرآن کو اب حدیثوں کو اٹھا کر کے دیکھیں، جب بھی کسی بھی نبی نے یہ کہا کہ میں بشر ہوں، مسلمانوں سے نہیں کہا ہے، کافروں سے کہا ہے. یہ چیز وہ لوگ نہیں بتائیں گے، ان کی پول کھل جائے گی، نینیا ڈوب جائے گی، بیڑا غرق ہو جائے گا، جیتے جی مر جائے گا بھگوڑا. ہاں یہ وہ نہیں بتائے گا. کیوں؟ نانی اماں یاد آ جائیں گی. پھر پورے قرآن کو اٹھا کر دیکھیں آپ، جب بھی یہاں ایسا نہیں کہ صرف میرے نبی نے کہا ہے، حضرت صالح علیہ السلام نے بھی کہا ہے، حضرت نوح نے بھی کہا ہے، جنہوں نے بھی کہا ہے، اللہ کے جس بھی نبی نے کہا ہے میں بشر ہوں، تو وہ مسلمانوں سے نہیں کہا، کافروں سے کہا ہے. کن سے کہا ہے؟ کن سے کہا ہے؟ زور سے بولے نا. کن سے کہا ہے؟ کافروں سے کہا ہے. اور جہاں بھی قرآن میں آپ کو یہ آیت ملے گی، اس آیت کے 2-4 آیت کے بعد ہی یہ آیت ضرور ملے گی کہ اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو تہس نہس کر دیا ہے جس قوم نے کہا نبی ہماری طرح بشر ہے. سمجھ میں آ رہی میری بات؟ نبی نے تو کہہ دیا کہ میں تمہاری طرح تمہاری مثل بشر ہوں، یہ تو کہہ دیا قرآن میں، لیکن یہ کافروں سے کہا ہے. اور جب یہ کہا ہے تو نبی کے کہنے پر کافروں نے کہا تم تو ہم کو دین کی باتیں سکھا رہا، تم تو ہماری طرح بشر ہو. جب ایسا کہا ہے تو اللہ تعالیٰ نے فوراً اس قوم پر عذاب نازل فرمایا ہے. اور یہ چیز ایسا نہیں کہ میں ایسے منہ میں آیا تو بول دے رہا ہوں. قرآن میں آپ قرآن اٹھا کر 16واں پارہ آپ ذکر کریں گے، جب آپ پڑھیں گے جو بھی جہاں جب انبیاء کے تعلق سے اس تعلق سے ذکر آیا ہے وہاں آپ کو یہی ملے گا، اس قوم کو اللہ نے دردناک عذاب میں مبتلا کیا ہے. ابھی میں آپ کو یہ بھی بتاؤں گا کہ پھر نبی نے ایسا کہا کیوں، انشاءاللہ وہی بتاؤں گا، مگر پہلے ابھی گفتگو کو اور آگے بڑھنے دیتے ہیں. وقت بھی شاید کافی ہوتا چلا جاتا، 10 بج جا رہا ہے، پتہ نہیں چلتا ہے. خیر، جب بھی کہا ہے کافروں سے کہا، غیروں سے کہا ہے. کن سے کہا ہے؟ غیروں سے کہا ہے، اپنوں سے نہیں کہا. اپنوں سے کیا کہا ہے سنیں گے آپ لوگ؟ اپنوں سے کیا کہا ہے سنیں گے آپ لوگ؟ آہا سبحان اللہ. غیروں سے کہا ہے، اور غیروں نے ہی کہا ہے کہ نبی ہماری طرح ہے. کسی مسلمان نے، کسی صحابی نے، 1 لاکھ سے زائد صحابہ ہے اور کتنی کتابیں ہیں حدیث کی، ہر کتاب کو اٹھا کر کے دیکھ لیں آپ، کسی صحابی نے نہیں کہا کہ نبی ہماری طرح معاذ اللہ. کسی بھی صحابی نے نہیں کہا ہے. حدیث کی کتابوں کو اٹھا کھنگال کر دیکھ لیں. آج یہ ملا کہہ رہے ہیں معاذ اللہ نبی ہماری طرح ہے معاذ اللہ. حضرت عباس، کون؟ حضرت عباس ہمارے نبی کے چچا ہیں. سبحان اللہ. کیا ہیں؟ کیا ہیں؟ ذرا زور سے بولے نا، کیا ہیں؟ ہمارے نبی کے چچا ہیں. سبحان اللہ. حضرت عباس سے کسی نے پوچھا، اے عباس، سرکار حضرت عباس سے بہت محبت کرتے تھے اور حضرت عباس بھی اپنے بھتیجے سے بہت محبت کرتے تھے. جب ایمان لے کر کے آئے، آپ کے ایمان لانے کا واقعہ بڑا عجیب ہے، اتنا لمبا نہیں جاؤں گا میں، بعد میں کبھی انشاءاللہ. جب ایمان لے کر کے آئے تو ایمان لانے کے بعد کبھی بھی اپنے بھتیجے کو محمد کہہ کے نہیں پکارا. جب بھی پکارا تو یا رسول اللہ کہہ کے پکارا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. جب بھی کہا یا رسول اللہ کہہ کے پکارا. کسی نے پوچھا، اے عباس یہ بتاؤ کہ آپ بڑے ہیں یا آپ کے بھتیجے محمد بڑے ہیں؟ کیا کہا؟ آپ بڑے ہیں کہ آپ کے بھتیجے بڑے ہیں؟ آپ بڑے ہیں عمر میں کہ محمد عربی بڑے ہیں، سرکار بڑے ہیں؟ تو جواب سنے صحابی کا. سبحان اللہ. یہ وہابیوں کا الگ مسئلہ رہتا ہے، وہ صحابی ہے. سبحان اللہ. وہ کسی شاعر نے کہا صحابیوں کا عقیدہ وہابی
وہابیوں کا عقیدہ کہ وہ غیب دان نہیں، اور صحابیوں کا عقیدہ حضور جانتے ہیں، صحابیوں کا عقیدہ حضور جانتے ہیں۔ صحابی سے پوچھا گیا، حضرت عباس سے پوچھا گیا، اے عباس یہ بتائیں آپ بڑے ہیں یا سرکار بڑے ہیں؟ سرکار کے صحابی، سرکار کے چچا حضرت عباس کا جواب سنیں، فرماتے ہیں کہ بڑے تو وہی ہیں لیکن میں پہلے پیدا ہو گیا ہوں۔ سبحان اللہ، آئے ہائے ہائے، کیا فرمایا تھا عباس نے؟ بڑے تو وہی ہیں مگر میں پہلے پیدا ہو گیا ہوں۔ یہ صحابی کا عقیدہ ہے، یہ صحابی کی محبت ہے۔ اور آج کا دو ٹانگ کا مسلمان، اپنے آپ کو مسلمان کہنے والا، یہ وہابڑا کہتا ہے نبی ہماری طرح ہے۔ ارے جس عبداللہ، جس حضرت عباس نے نبی کے ساتھ ہر لمحہ دیا ہے، وہ عباس کہتے ہیں پیدا میں پہلے ہوا ہوں مگر بڑے میرے آقا ہے۔ سبحان اللہ، یہ صحابی کا عقیدہ ہے۔ اور آج یہ کہتے ہیں کہ معاذ اللہ نبی ہماری طرح ہے۔ ایک بوڑھے صحابی سے کسی نے اسی طرح، حضرت ابو ہریرہ کی روایت ہے کہ بوڑھے صحابی سے کسی نے کہا کہ آپ بڑے ہیں یا سرکار بڑے ہیں؟ اس نے کہا کہ بڑے تو سرکار ہیں، بس میں بوڑھا ہو گیا ہوں۔ آئے ہائے ہائے، سبحان اللہ، کیا محبت تھی صحابہ کو، کیا محبت تھی صحابہ کو۔ اور آج کہتے ہیں معاذ اللہ ہماری طرح، ہماری طرح۔ میں وہ بھی بتاؤں گا کہ نبی نے یہ کیوں کہا کہ میں تمہاری مثل ہوں، کیوں کہا انشاءاللہ وہی بتاؤں گا، مگر اتنی بات سن لیں، سرکار جب بھی اور کسی بھی نبی نے جب بھی کہا کہ میں بشر ہوں تو اپنوں سے نہیں کہا، غیروں سے کہا ہے، پرایوں سے کہا ہے، کافروں سے کہا ہے۔ اور کافروں نے ہی نبی کے تعلق سے کہا کہ ہماری طرح ہے، کسی مسلمان نے نہیں کہا۔ اگر آج کا کوئی وہاں بڑا کہتا ہے نبی ہماری طرح معاذ اللہ، تو ہم کہیں گے یہ کافروں والی بولی بول رہا ہے، یہ کافروں والا کام کر رہا ہے۔ اس لیے کہ صحابی نے کبھی بھی نبی کو اپنی طرح نہیں کہا، مسلمانوں نے کبھی بھی نبی کو اپنی طرح نہیں کہا، جب بھی کہا ہے کسی کافر نے کہا ہے۔ اور آج اگر کوئی وہاں بھی کہہ رہا ہے تو اپنے گستاخانہ جملوں کی وجہ سے وہ بھی کافر ہو چکا ہے۔ سمجھ میں آ رہی میری بات؟ سمجھ میں آ رہی میری بات؟ تو کسی بھی مسلمان نے نبی کو اپنی طرح نہیں کہا، نبی کو اپنی طرح نہیں کہا، کسی بھی مسلمان نے نہیں کہا۔ جو کہا وہ کون کہا؟ اب آج جو کہہ رہے ہیں وہ کون ہے؟ پھر اب وہ آپ سمجھ لیں، ٹھیک ہے نا؟ عقیدہ اگر خراب ہوگا تو عقیدے خراب ہونے کے آدمی جائے گا، ہے نا؟ اعلیٰ سرکار فرماتے ہیں نا، سونا جنگل رات اندھیری، چھائی بدلی کالی ہے، سونے والوں جاگتے رہیو، چوروں کی رکھوالی ہے۔ اور فرماتے ہیں سونا بن ہے، آئے ہائے ہائے، سبحان اللہ، کیا کلام میں تسلسل ہے میرے رضا کا۔ فرماتے ہیں سونا بن ہے، سونا بن ہے، سونا پاس ہے، اور سونا زہر ہے اٹھ پیارے، آئے ہائے ہائے۔ آج جو دوسرا کوئی پڑھے سونا سونا سونا، کیا سونا ہے بھائی؟ ہاں، سونا 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 ہی نظر آتا ہے، مگر دیکھیں ایک ہے سونا، کیا ہونا؟ سونا بن ہے، یہ جو جنگل ہے سونا سونا ہے، سونا پاس ہے، یعنی ایمان ہمارے پاس ہے، سونا سونا ایمان ہمارے پاس ہے، سونا بن ہے، جنگل پورا سونا سونا ہے، سونا پاس ہے، اور سونا یہ تمہارے زہر ہے۔ جب سونا تمہارے پاس ہے تو اب سو گے تو کوئی سونا چوری کر لے گا، ہاں، تو یہ تمہارا سو جانا زہر ہے۔ سونا بن ہے، سونا پاس ہے، سونا زہر ہے اٹھ پیارے، تو کہتا ہے میٹھی نیند ہے، تیری مت ہی نرالی ہے۔ سبحان اللہ، آئے ہائے ہائے، سبحان اللہ۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ کسی بھی مسلمان نے نبی کو اپنی طرح نہیں کہا، وہ جانتے تھے کہ نبی بشر ہیں، مگر کبھی یہ نہیں کہا کہ ہماری طرح ہیں، کبھی یہ نہیں کہا کہ ہماری طرح ہیں۔ بشر مانتے تو تھے مگر خیر البشر مانتے تھے، سبحان اللہ۔ نبی کا یہ کہنا کہ میں بشر ہوں، میں بشر ہوں، کیوں ایسا کہتے تھے؟ نبی نے ایسا کیوں کہا؟
اس کے 2 3 4 5 10 جتنے بھی پوائنٹ الگ الگ ہیں انشاءاللہ سنیں گے آپ لوگ. کل میں اگر نورانیت کے تعلق گفتگو کروں گا تو بتاؤں گا انشاءاللہ. آج بشریت پر گفتگو ہے, 1 2 بات سن لیجیے. انبیاء اکرام کو, اللہ کے مقدس نبیوں کو ان کی امتیں بہت ستاتی تھیں, تکلیف دیتی تھی, سوالات بہت کرتی تھی. موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے کہا تھا نر اللہ جہرا, کہا کہ موسیٰ اگر خدا ہے تو ہم کو دکھاؤ. کیا کہا موسیٰ, اگر خدا ہے تو دکھاؤ. صالح علیہ السلام کی قوم نے کہا کہ اگر تم سچے ہو تو اللہ سے کہو کہ آسمان ہمارے پر گرا دے, ہم کو مار دے. ایسے ایسے سوال ہے نا. قرآن کے تعلق سے بھی اور دوسری کتابوں کے تعلق سے بھی یہ کہا گیا 23 سال میں قرآن نازل ہوا ہے نا, 23 سال میں قرآن نازل ہوا ہے. کہا کہ ڈائریکٹ نازل کر دو قرآن کو, ڈائریکٹ اتار دو قرآن کو ہمارے اوپر. اب آپ مجھے بتائیں اگر آسمان, اب نبی دعا کر دیں, دعائے بد کر دیں اور آسمان کے اوپر گر جائے, قوم مر جائے, تو نبی کے آنے کا کوئی فائدہ ہوا؟ کوئی فائدہ ہوا؟ موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے کہا نر اللہ جہرا, اللہ کو ہم کو دکھاؤ, اللہ کو ہم کو دکھاؤ تو ایمان لائیں گے ہم. اب جب خدا کو دکھا ہی دیا جائے گا, ایک مثال, خدا کو دیکھ ہی لے گا تو خدا کو دیکھنے کے بعد نبی کے اوپر ایمان لائے گا اور قوم لائے گی ایمان. جب خدا کو دیکھا ڈائریکٹ خدا پر ایمان لائیں گے نا. تو قرآن جو کہ الذین یؤمنون بالغیب, ایمان وہ ہے جو بغیر دیکھے قبول کیا جائے. تو یؤمنون بالغیب کے خلاف گیا کہ نہیں گیا؟ آسمان گرا دے تو مر گیا تو کوئی فائدہ ہوا؟ قوم مر جاتی کوئی فائدہ ہوتا؟ تو یہ جو قوم ایسے سوال کرتی تھی, تکلیفیں دیتی تھی. اب اللہ کے جو نبی ہوتے ہیں وہ خلق عظیم پر فائز ہوتے ہیں, وہ کچھ نہیں کہتے, وہ صبر کر لیتے ہیں, وہ صبر کر لیتے ہیں, وہ کچھ نہیں کہتے. اب یہ ایسے ایسے سوالات ہوتے رہتے, ایسی باتیں ہوتی رہتی, تو اللہ تبارک و تعالی نے کہا کہ اے نبی آپ غمزدہ کیوں ہوتے ہو؟ یہ لوگ کہتے ہیں کہ اوپر سے آسمان گرا دو, مجھے دکھا دو, قرآن ڈائریکٹ نازل کر دو. تو ان سے کہہ دو آپ نا یہ سب میرا کام نہیں ہے, میں تو تمہاری طرح ہوں, جو مجھے اللہ کہتا ہے وہ میں کرتا ہوں. اللہ مجھے جو حکم دیتا ہوں میں کرتا ہوں. اللہ نے کہا یہ خبر پہنچا دو, میں پہنچا دیا. یہ آسمان گرا دینا, یا اللہ کو دکھا دینا, یا قرآن ڈائریکٹ اتار دینا, یہ میرا کام نہیں ہے, یہ میرا کام نہیں ہے, یہ میرا کام نہیں ہے. میں تو انسان ہوں نا, جیسے تم انسان ہو ویسے میں انسان ہوں. بس فرق اتنی ہے کہ مجھ پر وہی آتی ہے, بس فرق اتنی ہے کہ مجھ پر وہی آتی ہے, میں تو انسان ہوں. تو یہ مجھ سے کیوں کہ آسمان گروا دو, خدا کو دکھوا دو, قرآن کو ڈائریکٹ اتروا دو. میں تو بالکل بشر ہوں نا, جیسے تم انسان ہو ویسے میں انسان ہوں نا. تو اپنی انسانیت اور اپنے آپ کو لوگوں کے ساتھ مل ملاو کے لیے بارہا کہا گیا کہ آپ کہہ دو کہ میں بشر ہوں. ایک چیز اور, اللہ نے کہا اے محبوب آپ کہہ دو کہ میں بشر ہوں. خدا نے کیوں نہیں کہا کہ اے محبوب تم بشر ہو؟ اللہ نے یہ کیوں نہیں کہا کہ تم بشر ہو؟ اللہ نے کہا نا قرآن مجید میں قد جاءکم من اللہ نور, تحقیق کیا ہے تمہارے پاس اللہ کی جانب سے ایک نور. تو نبی کے نور کی بات آئی تو اللہ نے کہا کہ نور آیا, برہان کی بات آئی تو اللہ نے کہا کہ برہان آیا. کہیں کہا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین, اے محبوب ہم نے آپ کو ساری کائنات رحمت بنا کر بھیجا. کبھی کہا اے محبوب ہم نے آپ کو بھیجا گواہ بنا کر, بشیر و نذیر بنا کر کے. تو جگہ جگہ اللہ نے اپنے نبی کے تعلق سے یہ ساری باتیں کہی, مگر جب بشریت کی بات آئی تو اللہ نے کہا محبوب آپ کہہ دو میں تمہاری طرح, آپ کہہ دو کہ میں بشر ہوں, جیسے تم بشر ہو, انسان ہو, ویسے میں انسان ہوں. اللہ نے کیوں نہیں کہا؟ اور پھر سرکار عبد قرار صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں بشر ہوں. ایک بات اور رہ گئی ہماری, میں جو کہنا چاہتا ہوں بات آگے بڑھ گئی, وہ یہ کہ نبی نے کہا کہ میں بشر ہوں, نبی نے کہا کہ میں بشر ہوں.
تو مولا تو نے کیوں نہیں کہا کہ اے محبوب تم بشر ہو؟ یہ کیوں کہا کہ آپ کہہ دیجئے کہ میں بشر ہوں؟ اس میں راز کیا، حکمت کیا ہے؟ دیکھیے، میں نے پہلے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یا قرآن میں کہیں بھی جب بشر کے تعلق سے گفتگو آئی ہے تو کافروں سے کہا گیا، اپنوں سے نہیں کہا گیا۔ اپنوں سے کیا کہا گیا؟ اپنوں سے، مسلمانوں سے کیا کہا گیا؟ سرکار عبد القرار صلی اللہ علیہ وسلم صوم وصال رکھنے لگے۔ کیا رکھنے لگے؟ صوم وصال جانتے ہیں آپ لوگ؟ صوم وصال کہتے ہیں ایسا روزہ جو کنٹینیو ہو، مطلب روزہ رکھنے کے بعد پھر روزہ، نہ افطار نہ سحری، کچھ بھی نہیں، روزہ رکھے پھر روزہ، روزہ رکھے پھر روزہ، روزہ رکھے پھر روزہ، روزہ رکھے پھر روزہ، افطار بھی نہیں اور سحری بھی نہیں، روزہ رکھنے لگے سرکار، صوم وصال رکھنے لگے۔ تو صحابہ بھی رکھنے لگے، کیونکہ صحابہ سرکار جو کرتے تھے صحابہ بھی کرتے تھے، صحابہ بھی کرنے لگے۔ اب عالم میں جب صحابہ کرنے لگے تو صحابہ کمزور ہونے لگے، صحابہ جو ہے کمزور ہونے لگے۔ سرکار نے پوچھا کیا بات ہے، سب کمزور ہوتے چلے جا رہے ہیں؟ تو کسی نے کہا کہ حضور سرکار بات اصل یہ ہے آپ صوم وصال رکھ رہے ہیں تو آپ کے طرح یہ لوگ بھی صوم وصال رکھنے لگے، یہ لوگ بھی روزہ رکھنے لگے، اس لیے کمزور ہو جا رہے ہیں۔ میرے آقا سب کو بلایا اور کہا ایکم مثلی، کون ہے تم میں میری طرح؟ تم میں سے کوئی ہے میری طرح؟ تم میری طرح ہو؟ فرمایا میرا رب مجھے کھلاتا اور پلاتا ہے۔ یہ حدیث پاک ہے، متفق علیہ حدیث پاک ہے۔ میرے آقا نے فرمایا کہ میرا رب مجھے کھلاتا پلاتا ہے۔ کہا تم میری طرح نہیں ہو۔ کافروں سے کہا میں تمہاری طرح ہوں۔ کیا کہا؟ کافروں سے کیا کہا؟ میں بشر ہوں، انسان ہوں تمہاری طرح۔ اور مسلمانوں سے کہا تم میری طرح نہیں ہو۔ سوچنے والی بات ہے نا؟ کافروں سے کہا کہ میں تمہاری طرح انسان ہوں، بشر ہوں، مگر مسلمانوں سے کیا کہا؟ تم میری طرح ہو، تم میری طرح نہیں ہو۔ تم میں کون ہے میری طرح؟ میرا رب مجھے کھلاتا ہے، میرا رب مجھے پلاتا ہے۔ تو پتہ یہ چلا نبی نے جو کہا کہ میں بشر ہوں وہ کافروں سے کہا، وہ کافروں سے کہا۔ اور جب انسان کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جائے، نبی کی محبت کا گرویدہ ہو جائے، نبی کی محبت سے اپنے دل کو سرشار کر لے، ایسے سے کہا تم میری طرح نہیں ہو سکتے۔ جب مسلمان ہو کر کے نبی کی طرح نہیں ہو سکا تو کافر کے جائے کہ نبی کی طرح کیسے ہو جائے گا؟ ہاں، جب مسلمان ہو کر کے نبی کی طرح ہو سکتا تو کافر نبی کی طرح کیسے ہو جائے گا؟ یہیں سے ہم لوگوں کو ذہن مل گیا، پتہ چل گیا سرکار جو کہا کہ میں بشر ہوں وہ کافروں کو سمجھانے کے لیے میں دیکھنے میں، چلنے میں، پھرنے میں تمہاری طرح ہوں، لیکن مسلمانوں سے کہا کہ تم میرا کلمہ پڑھ چکے ہیں تو سنو اللہ نے مجھے اپنے نور سے پیدا فرمایا ہے۔ سبحان اللہ۔ اب ایک چیز، سرکار نے کیوں کہا کہ میں تمہاری طرح بشر ہوں؟ کیوں کہا؟ کیوں کہا میرے آقا نے کہ میں بشر ہوں؟ مولا تو نے کیوں نہیں کہا کہ تو بشر ہے؟ محبوب آپ بشر ہو، یہ کیوں کہا کہ آپ کہہ دو کہ میں بشر ہوں؟ کیوں کہا؟ مقام صحابہ میں حضرت علی سرکار کے زانوں پر سر رکھ کر، حضرت علی کے زانوں پر سرکار سر رکھ کر آرام فرما ہے۔ مقام صحابہ میں سرکار حضرت علی کے زانوں پر سر رکھ کر آرام فرما ہے۔ سرکار نے عصر کی نماز پڑھ لی تھی، حضرت علی عصر کی نماز باقی تھی، عصر کی نماز نہیں پڑھے تھے۔ عصر کی نماز کی وجہ سے حضرت علی کی آنکھوں سے آنسو رواں ہیں، نماز قضا ہو جا رہی ہے، نماز قضا ہو جا رہی ہے۔ نماز قضا ہونے کی وجہ سے آنکھوں سے آنسو ٹپک رہے ہیں۔ آج ہمارے آنکھوں سے آنسو نکلے کیا؟ آج ہمارا تو حال یہ، مسجد کے بازو میں گھر مگر جانے کے لیے ٹائم نہیں ہمارے پاس۔ کچھ ایسے ایسے لونڈوں کو بھی دیکھا میں، چڑیا پالے پڑے ہیں، ہاں گھونسلہ بنائے پڑے ہیں، کوئی تو کتا پالا پڑا ہے، کوئی بلی پالا پڑا ہے، کتے سے پیار ہے، بلی سے پیار ہے، چڑیوں سے پیار ہے، نہ جانے کون کون چیزوں سے پیار ہے، مگر اللہ اکبر جس چیز سے انسان دنیا و آخرت میں سرخروئی حاصل کرے گا اس چیز سے انسان کو پیار نہیں ہے۔ ہاں عجیب حال ہے ہمارا۔ حضرت علی کی نماز، آپ نے نماز نہیں پڑھی تھی، اب نماز
کا وقت جا رہا ہے، آنکھوں سے آنسو روا ہے، آنکھوں سے آنسو روا ہے۔ حضرت علی نماز کی وجہ سے آنکھوں سے آنسو بہا رہے ہیں، آہا سبحان اللہ، مگر محبت رسول کا پاس یہ ہے کہ سرکار کو جگا نہیں رہے ہیں۔ ایک طرف نماز ہے اور ایک طرف نبی کی محبت ہے، ایک طرف فرض ہے اور ایک طرف نبی کی محبت ہے، ایک طرف خدا کا حکم ہے اور ایک طرف نبی کی محبت ہے۔ نماز کا وقت جا رہا ہے، سس و پنج میں ہے، سوچ رہے کروں تو کیا کروں، کروں تو کیا کروں۔ حضرت علی بھی علم والے تھے، سبحان اللہ، علم والے تھے نا۔ سرکار فرماتے ہیں نا، انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، میرے آقا فرماتے ہیں میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے، علی اس کا دروازہ ہے۔ جسے شہر میں آنا ہو دروازے سے آئے، جو مجھ تک آنا چاہتا ہے پہلے علی تک آئے، جو علی تک آئے گا وہ نبی تک آئے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، ہائے 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 سبحان اللہ۔ علی کو علم تھا، پتا تھا نماز قضا ہو گئی تو پھر سے ادا ہو سکتی ہے، محبت قضا ہو جائے تو کیسے ادا ہوگی۔ کسی شاعر نے کہا نماز قضا ہوں تو پھر سے ادا ہوں، محبت قضا ہوں تو کیسے ادا ہوں۔ مگر نماز سے محبت ہے، یعنی ہمارے تو نماز چھوڑ دیے، ہاں محبت ہے۔ نماز کے کا وقت گزر جانے کی وجہ سے آنکھوں سے آنسو روا ہے، اللہ اکبر۔ اب آنکھوں سے آنسو گرے تو وہ آنسو سرکار کے مقدس چہرے پر رخسار پہ گرے، اللہ اکبر۔ آئے ہائے ہائے، حضرت علی کے آنکھوں کے آنسو کی بھی کیا کہنے، سبحان اللہ۔ ہم آنسو بہائیں تو گٹر میں گرتے ہیں، ندی نالے میں جاتے ہیں، علی آنسو بہائے تو سرکار کے رخسار پہ گرتا ہے، سبحان اللہ، کیا مقام ہے، سبحان۔ اب جب آنسو سرکار کے رخسار پر گرے، سرکار بیدار ہو گئے۔ حالانکہ سرکار بیدار ہی تھے، سوئے ہیں وہ بظاہر، دل ان کا جاگتا ہے۔ ہاں؟ نبی جو ہے نا صرف آنکھیں بند کرتے ہیں، دل سے تو سارا کچھ دیکھتے رہتے ہیں۔ یہ تو سرکار کی خصوصیات میں سے ہے کہ سرکار جس طریقے سے آگے دیکھتے ہیں وہی انداز پیچھے بھی دیکھتے ہیں، سبحان اللہ۔ ہاں؟ اب سرکار جب بیدار ہو کہا علی کیا ہوا، کس چیز نے رلایا، کس چیز نے رلایا؟ علی فرماتے ہیں، علی عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ آپ نے نماز پڑھ لی ہے، میں نے نماز نہیں پڑھی، تو نماز کے قضا ہونے کی وجہ سے آنکھوں سے آنسو روا ہے، اللہ اکبر۔ نماز کے قضا ہو جانے کی وجہ سے آنکھوں سے آنسو روا ہے۔ سرکار نے اشارہ فرمایا، ڈوبا سورج پلٹ آیا، سبحان اللہ سبحان اللہ، ڈوبا سورج پلٹ آیا۔ یہاں پر ٹھہر جائیں۔ اب ایک بات، ابراہیم علیہ السلام اور نمرود کا جب مناظرہ ہوا تھا تو نمرود نے کہا تھا ابراہیم تو اپنے خدا کو مانتے ہو، جو کام تمہارا خدا کرتا ہے وہ کام تو میں بھی کرتا ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کیسے؟ کہا بتاؤ کچھ۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میرا خدا وہ ہے جو مارتا اور جلاتا ہے، تو اگر خدا ہے تو مار اور جلا۔ تو نمرود نے کیا کیا، قید خانے سے دو قیدی کو بلایا، ایک سے پوچھا کہ تیرے لیے کیا حکم ہے؟ کہا کل میں رہا کر دیا جاؤں گا، کل مجھے قید سے آزاد کر دیا جائے گا۔ اس نے اسے گردن مار دی اس کی۔ اور ایک سے پوچھا کہ تمہارا کیا ہے؟ تو کہا کہ کل تو میں مار دیا جاؤں گا، مجھے تختے پہ لٹکا دیا جائے گا۔ کہا جا تجھے آزاد کر دیا۔ اور ابراہیم سے کہا دیکھ جو مرنے والا تھا اسے بچا لیا، جو بچنے والا تھا اسے مار دیا، تو جلاتا اور مارتا تو میں بھی ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام نے سمجھ لیا کہ یہ نالائق ہے، دماغ اس کا کام کرنا بند کر دیا ہے، زندگی موت کو اور سمجھ رہا ہے، تو اس کو ایسی دلیل دو جو اس کے عقل ٹھکانے لگا دے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اے نمرود سن، میرا خدا وہ ہے جو سورج کو پورب سے نکالتا ہے پچھم میں ڈباتا ہے۔ سبحان اللہ، میرا خدا وہ ہے جو سورج کو پورب سے نکالتا ہے پچھم میں ڈباتا ہے۔ اگر تو خدا ہے تو پچھم سے نکال، اگر تو خدا ہے تو پچھم سے نکال۔ اور جب یہ کہا تو نمرود چھٹپٹا گیا، ارے باپ رے باپ، یہ تو بڑا مشکل کام ہے بھائی، انسان کو تو مار دیا، اس کو اس پہ کنٹرول چاند پہ کیسے کروں، سورج پہ کیسے کروں؟ تو فبہت الذی کفر، ٹوٹ گئی اس کی کمر، خاموش ہو گیا، نہیں ایسا نہیں ہو سکتا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ مگر ایک بات ذہن میں رکھے بالکل،
ابراہیم نے جب کہا تھا میرا خدا وہ ہے جو سورج کو پورب سے نکالے پچھم میں ڈبائے، اگر نمرود سورج کو پچھم سے نکال دیتا تو دنیا اسے نمرود کو خدا مانتی یا نہیں مانتی؟ بولنا زور سے، ذرا زور سے بولے نا. اگر سورج کو پچھم سے نمرود نکال دیتا دنیا اسے خدا مانتی، اس لیے کہ خدا کی وحدانیت کی دلیل یہ تھی کہ میرا خدا سورج کو پورب سے نکالتا ہے، اگر تو خدا ہے تو پچھم سے نکال، اگر نکال دیتا دنیا اسے خدا مان لیتی. نمرود سورج کو پچھم سے نکال نہ سکا، لیکن میرے مصطفیٰ نے اسی ڈوبے سورج کو پچھم سے نکالا ہے. لیکن میرے مصطفیٰ نے اسی ڈوبے سورج کو پچھم سے نکالا ہے. پوری دنیا میرے مصطفیٰ کو کہیں خدا نہ مان لے، کہیں خدا نہ سمجھ لے، کہیں رب نہ مان لے، میرے رب نے کہا اے محبوب اگر تو سورج کو پچھم سے نکالا ہے دنیا تمہیں کہیں خدا نہ مان لے، اس لیے کہہ دو اے لوگو قل انما انا بشر مثلکم، اے لوگو میں تمہاری طرح بشر ہوں. سبحان اللہ سبحان اللہ. دنیا مصطفیٰ کو خدا نہ سمجھ لے، دنیا مصطفیٰ کو خدا نہ مان لے، اس لیے کہ خدا کے ایک ہونے کی دلیل یہ تھی جو سورج کو پچھم سے نکالے وہ خدا ہو سکتا ہے، جو سورج کو پچھم سے نکالے وہ ایک ہو سکتا، وہ رب ہو سکتا ہے، جو سورج کو پچھم سے نکالے وہ خدا بن سکتا ہے. نمرود نہ نکال سکا، مصطفیٰ نے نکالا. مصطفیٰ کے اس معجزے کو کوئی نہ سمجھ لے کہ خدا ہے، اس لیے قرآن نے کہا محبوب کہہ دو میں تو تمہاری طرح انسان ہوں، میں تو انسان ہوں. آپ مجھے بتاؤ اگر مصطفیٰ یہ نہ کہتے کہ میں بشر ہوں تو لوگ خدا مانتے یا نہیں؟ بولے زور سے بھائی، مانتے نا. دلیل تھی یہ کہ جو سورج کو پچھم سے نکالے وہ خدا. نمرود اگر نکالتا تو اسے دنیا خدا مانتی، مگر دلیل جب ہوتی ہے نا تو دلیل پر جو پورا اتر جائے اس کو مکمل کر لے تو پھر جو اس کی انعامات ہوتے اسے ملتے ہیں. تو اب نمرود تو نہ نکال سکا، میرے مصطفیٰ نے کہا تو اللہ نے کہا کہ محبوب دنیا تمہیں کہیں خدا نہ سمجھ لے تو کہہ دو کہ میں بشر ہوں. یہاں پر ٹھہر کر ایک بات، حضرت علی کی نماز قضا ہو رہی ہے، سرکار نے سورج کو پچھم سے نکالا، پچھم سے نکالا. آہا، حضرت علی نماز پڑھ رہے ہیں. اب سورج انتظار میں ہے کہ علی کی نماز ہو تو میں ڈوب جاؤں. سورج انتظار میں ہے علی کی نماز ہو تو ڈوبوں. آج ہم لوگ ٹائم دیکھتے ہیں 6:12 پہ ڈوب جائے گا، 6:10 پہ ڈوب جائے گا، مگر اس دن کا مقام کچھ اور تھا. سبحان اللہ. اس دن کے بعد کچھ اور تھی. مصطفیٰ اور علی آرام سے پڑھو، جب تک تمہاری نماز ہوگی نہیں سورج ڈوب ہی نہیں سکتا ہے. اب علی نماز پڑھ لی، نماز ہو گئی، سورج ڈوب گیا واپس. ایک بات میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، بات یہ جب سورج ڈوب چکا تھا، مثال کے طور پر اب ہمارے یہاں 6:11 پہ سورج ڈوبتا ہے، آپ چوپڑا چلے جائیں تو 6:13 پہ، اور آگے چلے جائیں 6:14 پہ، بامبے چلے جائیں تو 6:20 پہ، اور آگے چلے جائیں پاکستان کی طرف چلے جائیں تو 6:50 پہ یا 7 بجے. اب سورج یہاں ڈوب چکا تھا، وہاں پہنچ چکا تھا. مثال سمجھ لیں بامبے پہنچ چکا تھا سورج، یہاں سے ڈوبا تھا، بامبے پہنچ چکا تھا. اب جو بامبے سے سورج پھر واپس پلٹایا گیا ہے تو وہاں کے لوگوں کا حال کیا ہونا ہے؟ وہاں مغرب ہوگی کہ اثر ہوں گی؟ بات تو یہ ہے نا. سمجھ میں آ رہی میری بات آپ لوگوں کو؟ زور سے بولے نا بھائی. ارے سمجھ میں آ رہی ہے؟ ارے بھائی سورج یہاں پہ 6:11 پہ ڈوب رہا ہے. اب مدینے میں سرکار نے سورج کو نکالا، واپس پلٹایا، واپس پلٹایا تو دوسری جگہ جہاں سورج پہلے پہنچ چکا تھا وہاں سے پھر جو واپس آیا تو ان کا حال کیا ہونا؟ ان کا حال کیا ہونا؟ یہ جواب کسی سائنسداں کے پاس ہے، نہ ان ملوں کے پاس ہے. یہ جواب اگر ملے گا تو سنیوں میں بریلیوں میں ملے گا. سبحان اللہ. یہ رضا کے چاہنے والوں میں ملے گا. سبحان اللہ. یہ جواب صرف اور صرف رضا والوں میں ملے گا. جب سورج ڈوب چکا تھا اب سورج کو پلٹایا گیا
وہاں کیا تھا؟ ہم نے کہا نانا اس مسئلے کو حل میرے مصطفیٰ نے کیا ہے، سبحان اللہ. اس مسئلے کو حل میرے مصطفیٰ نے کیا. آپ نے کہا کیسے؟ میں نے کہا سنو ایسے، جب معراج کی رات میرے آقا گئے معراج میں، سبحان اللہ، سرکار معراج میں گئے اور جانے کے بعد جنت کو دیکھا، جہنم کو دیکھا، اللہ کا دیدار کیا، سارا کچھ معائنہ کیا، سب کچھ دیکھنے کے بعد مشاہدہ کرنے، جب واپس پلٹے تو زنجیر ہل رہی تھی، وضو کا پانی بہ رہا تھا، بستر مبارک گرم تھا. گویا پتہ چلا ساتوں آسمان کا سفر میرے مصطفیٰ چند ساعتوں میں کر لے. یہ مصطفیٰ کا کمال ہے، جو مصطفیٰ ساتوں آسمان کا سفر چند ساعتوں میں کر لے. وہ مصطفیٰ چند ساعتوں میں سورج کو پلٹا بھی سکتے ہیں اور سورج کو اوپر ڈبا بھی سکتے ہیں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. یہ تو مقام ہے میرے مصطفیٰ کا. زبان وقت تو ہو چکا ہے. یہ مقام میرے مصطفیٰ کا ہے. میں نے پہلے کہا کہ آج میں نورانیت پر گفتگو نہیں کی، میں انشاءاللہ نور ہیں میرے نبی، میں انشاءاللہ کل بیان کروں گا. آج صرف بشریت کہ یہ کہ لوگ کہتے ہیں کہ بشر بشر، میں نے کہا ہاں بشر ہے، بے شک نبی بشر ہے بشر. جو نبی کو بشر نہ مانے وہ کافر ہے، مگر بشر تو ہے، ہماری طرح نہیں ہے. بشر تو ہے، انسان تو ہے، ہماری طرح نہیں ہے. پھر کس کی طرح ہے؟ میں نے کہا خدا خالق ہے، اس خالق کے بعد پوری دنیا میں سب سے عزت عظمت بہتر برتر اعلیٰ اگر کوئی ہے تو وہ نبی کی ذات ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. وہ بشر تو ہے مگر وہ خیر البشر ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. بشر تو ہے مگر خیر البشر ہے، تمام بشروں کے سردار ہے، تمام بشر میں اعلیٰ ہے، اولا ہے، افضل ہے، بہتر ہے، برتر ہے. تو ہم بشر تو مانتے ہیں مگر تمہاری طرح نہیں مانتے کہ ہماری طرح ہے. ہم ہماری طرح نہیں مانتے، ہم بشر ہماری طرح نہیں. ارے ہم کیا ہیں بھائی؟ میں نے کل کہا نا، جس سواری پر سوار ہو جائے اس سواری سے جو پیشاب نکلے اس پیشاب میں مشک کی خوشبو آتی ہوئی. اللہ اکبر. جس سواری پر میرے آقا سوار ہو جائے وہ سوار پیشاب کرے، وہ سواری پیشاب کرے تو اس سے بھی مشک کی خوشبو آنے لگے. یہ میرے آقا کا مقام ہے. سبحان اللہ. تو ہم کہاں ان کے قریب. اللہ اکبر. وہ تو سرکار توجہ فرما دے تو زندگیاں سبحان اللہ، زندگیاں بدل جائیں گی انسانوں کی. کسی شاعر نے کہا نا، سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں یا رسول اللہ. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ نبی کو ہم بشر مانتے ہیں. کل وہ کوئی ملا کہے کہ بشر بشر بشر، میں نے کہا ہاں ہم بشر مانتے ہیں مگر اپنی طرح نہیں مانتے. کیوں؟ میں نے کہا بہت ساری دلیلیں ہیں، بہت ساری دلیلیں ہیں. بس ایک وہی جو میں نے کہا حضرت عباس کے تعلق سے. حضرت عباس جب پوچھا گیا اے حضرت عباس بتاؤ آپ بڑے ہیں یا سرکار؟ حضرت عباس نے کہا بڑے تو وہی ہیں مگر پیدا پہلے میں ہو گیا ہوں. سبحان اللہ. یہ صحابی کا طریقہ ہے، یہ صحابی کا جو ہے طریقہ ہے اور عقیدہ ہے. ہمارا بھی عقیدہ صحابی کے عقیدے پہ ہونا چاہیے، کیونکہ میرے آقا نے فرمایا اصحابی کالنجوم اقتدیتم اہتدیتم. میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہے، تم ان میں سے کسی ایک کی پیروی کر لو گے تم ہدایت یافتہ ہو جاؤ. حضرات محترم انشاءاللہ سرکار کے نورانیت کے حوالے سے کل گفتگو ہوں گی. اساتذوں سے معلوم فرمائے، بولنے کوئی غلطی ہو گئی خدا قدر پر اپنے حبیب کو معاف فرمائے. میں توبہ کرتا ہوں استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.